नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़ोहर शुरू होगा। ये तुलबा की एक तरबियती नशिस्त है जिसमें तुलबा को और उफ़ाज़ किराम और नाज़रे वाले तुलबाए किराम उनको और मदरसे के तुलबा को एक प्रोग्राम के मुताल्लिक़ तरबियती एक नशिस्त रखी गई है। तो इसमें ये बात करनी है कि एक तो हमारे मदरसे का आगाज़ 2010 में हाजी मोहम्मद अकबर मरहूम और उनके दीगर रिश्तेदारों के ताउन से और फिर उसके बाद इस मदरसे की संग बुनियाद इस इलाके के उलमा और फिर तालीम की जो संग बुनियाद रखी गई उसमें हज़रात शयूख़ुल हदीस शेखुल हदीस मौलाना अब्दुस्सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना ज़हूर राक साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैफ़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख़ुत तफ़सीर वल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम हबीब हदारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर इसी तरीके से अजिल्ला उलमाए किराम ने रखी। माशाअल्लाह आज 2021 तक हमारा ये तालीमी सिलसिला और इसी तरीके से तामीराती सिलसिला मदरसे का जारी और सारी था। बिहम्दिल्लाह ताला हम मदरसे के तामीराती काम में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी हद तक यानी ये समझो कि ये हमारा तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। अगला हमारा इंशाअल्लाह प्रोग्राम इसके बाद ये होगा कि मुत्तसिल हमें कुछ ज़मीन मिली है, हम आगे कुतब का सिलसिला भी चलाना चाहते हैं। यानी हमारे मदरसे में तुलबाए किराम का इतना दाखिला और इतना आना हुआ है कि हमने दाखिले को बंद किया। तो बिहम्दिल्लाह ताला हमें यहाँ के इलाके के जो हज़रात हैं उनकी मेहनत से और हाजी साहब की मेहनत से हमारे जो गांव के हज़रात हैं उनका कुछ मुत्तसिल ज़मीन का टुकड़ा था, तो तकरीबन 1.5 कनाल पर मुश्तमिल हमें ज़मीन मिली है और हम ज़मीन को थोड़ा और कुशादा करने के लिए कि वो लंबाई में है तो दूसरे हज़रात हैं उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। तकरीबन उनका भी 1.5 कनाल ज़मीन का टुकड़ा है। तो आपस में भाइयों की बात हुई है और वो काफ़ी हद तक हमारी बात से मुतमईन होकर हमें वो ज़मीन का इंशाअल्लाह बाकी टुकड़ा भी वो देने के लिए तैयार हैं। मुझे उन्होंने मुतमईन उम्मीद लगाई है कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपको मतलब उम्मीद के साथ जवाब देंगे। तो हम इंशाअल्लाह उसको बाद में कुतब के तुलबा के लिए मज़ीद तोसी करेंगे। लेकिन आज 2021 तक हमारे साथ जो तावन हुआ हम उसके अंदर उन मुआविनीन का जो अंदरून हैं या बैरून हैं उनका हर नमाज के बाद उनके वालिदैन के लिए, उनके मोमिनीन मरहूमीन बुज़ुर्गों के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए बच्चों से दुआ करवाते हैं, ख़ुद भी करते हैं। अल्लाह जानता है कि ये हाजी मोहम्मद अकबर ने जो मेहनत की है और उनके मुखलिस साथियों ने अंदरून बैरून जो भी ताउन किया, इंशाअल्लाह वो भी चले गए दुनिया से, हम भी चले जाएंगे। लेकिन ये मदरसे का सिलसिला जहाँ जहाँ मदारिस हैं ये मदरसा है इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा क़यामत तक। लेकिन उनके हिस्से में वो बात जो है वो इंशाअल्लाह उनको सवाब मिलता रहेगा, ईसाले सवाब उनके लिए होता रहेगा। तो बाकी बातें तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के मुताल्लिक़ होती रहेंगी। आज बिहम्दिल्लाह ताला हमारे 10 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हो रहे हैं, 4 बच्चे जो है ना उनका नाज़रे की तकमील है। आज तक तकरीबन हमारे 2010 से लेकर आज तक तकरीबन हमारे पास
حفاظ کی تعداد تقریباً 80 سے زائد ہے. تقریباً کبھی ایک سال میں 10 12 8 7 اس طرح ہوتے رہے، اور اسی طریقے سے 50 سے 60 تک یا اس سے زیادہ ہمارے پاس بچوں نے جنہوں نے نادرہ پڑھا. ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو نادرہ پورا ختم نہیں کرواتے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ بچے جنہوں نے 4 بچوں نے نادرہ پڑھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حفظ سے زیادہ بچے ہوتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 2-3 پارے پڑھوا کر یعنی ان کا سبق صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم حفظ شروع کروا دیتے. بعض والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نادرے کا ختم کرے، اور کسی بچے کا سبق پورا صحیح، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں چلو اس بچے کو، خصوصاً یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو نادرے کا ختم کرواتے ہیں. باقی طلباء کو ہم 2-3 پاروں میں اگر سبق آ جاتا ہے صحیح تو ہم پھر حفظ شروع کروا دیتے ہیں. تو آج تک تقریباً 80 سے زیادہ حفاظ ان 11-12 سالوں کے اندر مطلب انہوں نے یہ پڑھا ہے. تو یہ جتنے معاونین نے جس درجے میں تعاون کیا ہے ان کے لیے ایصال ثواب ہے. یہ میرا پیغام اور میسج جہاں جہاں اندرون اور بیرون ساتھیوں کے لیے جا رہا ہے. یہ ننھے منھے بچے صبح تہجد کے اوقات میں اٹھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے ہاں جی تہجد پڑھنے کی، پھر سبق پڑھنے کی. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم 3 ٹائم جتنا سبق پڑھاتے ہیں تو سبق کی چھٹی کر کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جتنا سبق پڑھا ہے، جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کر دیں، اور آپ نے جتنا سبق پڑھا ہے جتنے اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کر دیں. تو آج بھی یہ بہت بابرکت مجلس ہے، تو سارے ساتھی دعا کریں. ہمارے ساتھ جس درجے میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کا تعاون قبول فرمائے. جس ساتھی نے ہمیں دعا کا کہا ہے اللہ پاک ان کی جس درجے میں انہوں نے دعائیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالی خزانے غیب سے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. سارے ساتھی دعا کریں. پہلے ان لوگوں کے لیے پورے عالم میں جتنے مسلمان جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہمارے مسلمان مومنین مرحومین دنیا سے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش مغفرت فرمائے. ہمارے حاجی محمد اکبر صاحب گزشتہ سال 28 نومبر کو اس دن پاکستان آئے تھے. 28 دسمبر کو وہ فوت ہوئے. آج 28 نومبر کو ان کا 1 سال بن رہا ہے یہاں پاکستان میں آنے کا. وہ بھی دنیا سے گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں. والدین کے لیے انہوں نے صدقہ جاریہ مدرسہ بنایا تھا، ان کے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے دیگر رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. باقی دنیا میں جتنے مومنین مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش مغفرت فرمائے. اور اس طریقے سے جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں ہیں، ہمارے ایک بھائی یحییٰ صاحب ہیں گاؤں ملہ کے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. ہاں جی وہ اکثر طلباء سے دعاؤں کی درخواست کہتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ڈاکٹروں کے یہاں ان کی ٹریٹمنٹ مطلب جاری ہے. باقی اس کے علاوہ ہمارے بھائی ہیں بھائی محمد نیاز، ان کی والدہ بیمار ہے. باقی ان کے جتنا بھی جس درجے میں تعاون کرتے ہیں، بھائی خوشنوس صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اسی طریقے سے ان کے گھر میں جو بیماریاں ہیں باہر ہاں جی تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گھر والوں کو سب کو صحت کاملہ دے. ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب کی بہن ہے باہر عبد المناف لالا ہاں جی، وہ لوگ ہمارے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. باقی ان کی جتنے رشتہ دار جن کے میں نام لے سکا یا نہیں لے سکا سب کے لیے دعا کریں. گاؤں ملو کے جتنے ہمارے معاونین ہیں جس درجے میں تعاون کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک تعاون مالی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ محبت سے مدرسے کی تعلیمی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر اگر خوش ہو کر ہنس کر وہ مدرسے کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ تم اپنے بھائیوں کو صدقہ دیا کرو. فرمایا یا رسول اللہ یعنی ہدیہ کیا کرو. یا رسول اللہ ہم کیسے ہدیہ کریں؟ ہدیہ تو درہم دنانیر کی صورت میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسکراہٹ بھی اپنے بھائی کے لیے ایک کیا ہے ہدیہ اور صدقہ ہے. تو وہ اگر ہمارے ساتھ اچھے ماحول میں ہمارے مدرسے کی باقی مدارس کی کیا ہے یعنی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جان مال میں آبرو میں عزت میں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، مرنے والوں کی بخشش فرمائے. اور جو بیمار ہیں جس درجے میں ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ تبارک و تعالی سب کو شفا نصیب فرمائے. ہمارے حاجی محمد اکبر صاحب ان کے والدین کی اللہ تبارک و تعالی بخشش مغفرت فرمائے. ان کے بھائی مقبول
ہاں جی ان کے بچے بھی مدرسے کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی مقبول کی جو حاجی صاحب کے بھائی تھے اور ان سے 3 مہینے بعد فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی بخشش مغفرت فرمائے، جتنے ان کے رشتہ دار دنیا سے گئے اللہ سب کی بخشش مغفرت فرمائے۔ یہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علمی میدان میں عالم با عمل بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے موت کے وقت ہم سب کی زبان پہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔